بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا سبق نمبر 9 چل رہا تھا، لانس نائک لال حسین شہید کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ریڈنگ مکمل کر لی تھی، مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے کر لیے تھے۔ اب ہم نے اس سبق کی مشق کو حل کرنا ہے۔ تو مشق کے اندر سب سے پہلے مختصر سوال جواب ہیں، وہ ہم بک کے اوپر ہی کریں گے۔ پھر آگے کچھ اپنا الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور کچھ واحد اور جمع ہیں وہ بھی ہم نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ تو جو دو چیزیں ہیں جو ہم نے نوٹ بک پہ لکھنی ہے، وہ الفاظ معنی اور مشق نمبر 5 کے اندر ہے واحد اور جمع۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی سوال جواب ہیں مشق کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، خالی جگہ ہو گئی، صحیح اور غلط کے سوال ہو گئے، وہ سب ہم نے بک کے اوپر ہی کرنے ہیں۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی کلاسوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مختصر سوال جواب وہ ہم نے نوٹ بک پہ لکھنے ہوتے ہیں، اور بچے اس کو یاد کرتے ہیں، پھر امتحان کے اندر وہ لکھتے ہیں۔ لیکن 8th 9th اور 10th میں یہی سسٹم ہے کہ خاص طور پر 8th کلاس میں کہ مختصر سوال جواب یہ بورڈ کے جو امتحانی پیٹرن ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتے، بس اس کے اندر کریٹیو چیزیں ہوتی ہیں، انشائیہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے تخلیقی طور پر کرنی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے مشق نمبر 1 ہے، وہ ہم نے بک کے اوپر کرنی ہے۔ پہلے جو چیزیں ہم نے وائٹ بورڈ پہ کرنی ہے وہ آ جائیں۔ مشق نمبر 3، مشق نمبر 1 اور 2 وہ ہم بعد میں کریں گے۔ مشق نمبر 3 دیکھیں، الفاظ معنی۔ میرے پاس کتاب میں ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھنے۔ ان میں سے کچھ الفاظ کے معنی تو ہم نے شروع کے اندر خاص الفاظ کے اندر کرا دیے تھے، دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے اندر پہلا لفظ ہے جواں مردی۔ جواں مردی کا معنی بہادری، دلیری۔ دوسرا لفظ ہے طاق طاق کر، اس کا معنی نشانہ لگا کر، طاق طاق کر، وہ ٹھیک نشانے پر۔ آگاہ ہونا، خبردار ہونا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے تدبیر۔ تدبیر کا معنی منصوبہ، بندوبست۔ خاک، مٹی۔ پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ تو یہ ہیں ان الفاظ کے معنی۔ اور مشق نمبر 4 وہ ہم نے بک کے اوپر ہی کرنی ہے۔ آپ آ جائیں مشق نمبر 5 پہ۔ اس کے اندر ہے کہ درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔ یہاں جمع لکھی ہوئی ہے، ہم نے واحد لکھنا ہے۔ تو واحد سب سے پہلے جمع ہے مثالیں۔ مثالیں کا واحد آئے گا مثال۔ دوسرے نمبر پہ ہے ادارہ۔ ادارے جمع ہے، اس کی واحد آئے گی ادارہ۔ تیسرے نمبر پر جمع ہے حالات، اس کی واحد آئے گی حالت۔ چوتھے نمبر پہ ہے جیالے، اس کی واحد آئے گی جیالہ۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے صفیں، اس کی واحد آئے گی صف۔ تو یہ ہے جو ہم نے وائٹ بورڈ پہ کرنا ہے۔ اب باقی جو مشق ہے ہم نے وہ کتاب کے اوپر کرنی ہے۔ آپ کتاب کھول لیں، پیج نمبر 57 میرے پاس ہے۔ دیکھیں، اس میں مشق نمبر 1 ہے، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ تو یہ آ جائیں، میرے پاس ہے پیج نمبر 55۔ اس کے اندر اس کی تیسری لائن میں ہے اس کا جواب۔ یہ آپ نے یہاں انڈر لائن کر لینا، نشان لگا لینا ہے۔ اس کو نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کتاب کے اوپر یہ نمبر 1 لگا ہوا ہے کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، سیکنڈ لاسٹ آخر سے میرے پاس ہے۔ پلاٹون کمانڈر، یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، اوپر نمبر 2 بھی لکھا ہوا ہے۔ پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی خالی کرانی پڑے۔ یہاں تک یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہو گیا۔ اب آگے آ جائیں، سوال نمبر 3 ہے کہ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ تو سوال نمبر 3 کا جواب ہے میرے پاس، یہ درمیان میں ہے، آپ دیکھ لیں اپنی کتاب میں کہ
لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا، سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ یہ اسی پیج کے اوپر ہے، 57 کے اوپر۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، موت کے وقت اس کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہاں تک۔ اب حکومت پاکستان نے آخری سوال، پانچواں، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ اس کا جواب یہ ہے، تغمہ جرت سے نوازا۔ یہاں بھی دیکھ لیں، تغمہ جرت سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو تغمہ جرت کے اعزاز سے نوازا، یہ اس کا جواب ہے۔ آگے دیکھیں، مشق نمبر 2 ہے بیٹا، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کرنا ہے۔ تو اس کے اندر 4 آپشن ہے، جو درست آپشن ہوگا اس کے اوپر ہم نے ٹک لگانا ہے۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے اچانک حملے سے دشمن گھبرا گیا، تیسرے نمبر پہ جو ہے گھبرا گیا۔ دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کہا، پہلے نمبر پر آ گیا، دشمن ختم ہو گیا، دشمن چھا گیا، تھرا گیا۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے دشمن ختم ہو گیا، لال حسین نے کہا دشمن ختم ہو گیا۔ اور اب تیسرا، لال حسین کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، رک گیا تھا، جم گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ فوارے کی طرح نکل رہا تھا، پہلا اس کا جو ہے وہ آنسر ہے۔ روح پرواز کرنا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے چین ہونا، وفات پانا، مرنے کے قریب ہونا، تکلیف میں ہونا۔ تو روح پرواز کرنا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، وفات پا جانا۔ لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا، نشان حیدر سے، تغمہ جرت سے، ستارہ بصالت سے، ستارہ جرت سے۔ تو لال حسین شہید کو تغمہ جرت سے نوازا گیا۔ اب مشق نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ وہ ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب مشق نمبر 4، سبق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ دیکھیں، ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں ہے۔ یہاں خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں ہے۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ تو یہاں آئے گا رات کی تاریکی۔ دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی تھی، چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا مورچہ تھا، اس خالی جگہ میں آئے گا مورچہ تھا، اور پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہاں لفظ آئے گا خاک میں ملانا۔ مشق نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے واحد لکھیں۔ یہ جمع لکھی ہوئی ہیں، ان کے واحد، مثالیں، ادارے، حالات، جیالے اور صفحے ہم نے وائٹ بورڈ پہ کر لیا، آپ نے دیکھ لیا۔ اب مشق نمبر 6 کی طرف آ جائیں، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ دیکھیں، 2 آپشن ہیں، جو صحیح ہوگا ہم نے درست ہوگا اور درست کے اوپر ٹک لگانا ہے، جو غلط ہوگا ہم نے غلط کے اوپر ٹک لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہے پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، یہ غلط ہے، بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، یہ درست ہے۔ پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، یہ بھی درست ہے۔ لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور ہمت ہار گیا، یہ غلط ہے۔ لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اسے نشان حیدر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ پہلا غلط ہے اور چوتھا غلط ہے اور 5واں غلط ہے، باقی دوسرا اور تیسرا یہ صحیح ہے۔ اب 7ویں نمبر پہ ہے، اپنے علاقے کے ناظم کے نام محلے کی باقاعدہ صفائی کا مستقل انتظام کرنے کی درخواست تحریر کریں۔ تو بیٹا ہم نے درخواست کے عنوان پر، درخواست کے موضوع پر ایک مکمل لیکچر ریکارڈ کرایا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اسی جو ہے نا اسی لسٹ کے اندر موجود ہوگا، آپ کو مل جائے گا کہ درخواست کیسے لکھیں، وہ ایک مستقل لیکچر ہے، وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 9، سبق نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا رہے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ کا میٹ بھی ہونے والا ہے، جس کے اندر 10 سبق وہ اس کا سلیبس ہوگا، درخواستیں بھی ہوں گی اور خطوط بھی ہوں گے۔ تو آپ نے جو یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے
کہ آپ نے سبق نمبر 10 یہ مکمل اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ تمام درخواستیں بھی آپ نے گرامر سے دیکھ لینی ہیں، تمام خطوط بھی دیکھ لینے ہیں، اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ محاورے، ضرب محاورے اور اسی طرح واحد اور جمع، یہ آپ نے گرامر کے اندر پوری لسٹیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے آپ نے محنت کرنی ہے۔ یہ دن جو ہیں یہ گزرتے جا رہے ہیں اور آگے جو ہمارے پاس وقت ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے، تو اس لیے جیسے حالات ہیں آپ کے سامنے، اب آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے۔ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ سکول کے اندر ہی آپ کو ہر چیز بتائی جائے اور محنت کرائی جائے، تو اسے کہتے ہیں نا اپنی مدد آپ۔ اب آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت محنت کرنی ہے، ہم نے صرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے، اور باقی آپ نے خود اچھے طریقے سے گرامر کو بھی ساتھ رکھنا ہے، کتاب کو بھی ساتھ رکھنا ہے، زیادہ گرامر پہ توجہ دینی ہے، کیونکہ 8th کے اندر زیادہ تر سوال گرامر سے ہی آتے ہیں۔ خوب محنت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔